بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ باب حسن المعاشرت مع الاہل، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، گھریلو زندگی خوبصورت گزارنا، خوشگواری کے ساتھ گزر بسر کرنا۔ گزشتہ سبق میں اس باب کے متعلق چند ضروری بنیادی باتیں بتلائی گئی تھی کہ یہ حدیث ام زرع کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ام زرع، ابو زرع اور زرع اور پھر ان کی کیا کہانی، ابتدائی چند اشارات اور مختصر حاصل روایت آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ آج ہمیں حدیث کی اور روایت کی تشریح کرتے جانا ہے اور لغات کو بھی سمجھنا ہے، اس لیے کہ بہت سے الفاظ اس میں مشکل آئے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث ام زرع کہلاتی ہے، حدیث ام زرع۔ اس کا سبب ورود یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ اپنے والد کے اس مال پر ایک موقع پر فخر کرنے لگی جو زمانے جاہلیت میں ان کے پاس تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اسکتی یا عائشہ فإنی کنت لک کابی زرع لأم زرع، عائشہ چپ رہو، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا کہ ابو زرع تھا ام زرع کے لیے۔ تو اس موقع پر حضرت عائشہ نے سوال کیا یہ ابو زرع اور ام زرع کا کیا قصہ ہے؟ تو آپ نے پوری بات بیان فرمائی۔ اسی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سنا رہی ہیں۔ عن عائشہ، آپ روایت دیکھیں پوری سند کے ساتھ۔ بہ قال حدثنا سلیمان بن عبد الرحمن وعلی بن حجر قال اخبرنا عیسی بن یونس قال حدثنا هشام بن عروہ عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين قالت جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا۔ 11 عورتیں اکٹھا بیٹھیں اور انہوں نے آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ اپنے شوہروں کی خبروں میں سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گے۔ یعنی 11 عورتوں نے یہ معاہدہ کیا کہ اپنے اپنے شوہروں کے احوال کو کھول کھول کر بیان کریں، کوئی بات پوشیدہ نہ رکھیں۔ ایک روایت میں یہ بھی وارد ہے کہ یہ 11 عورتیں یمن کی ایک بستی میں تھیں اور یمنی قبائل سے تعلق رکھتی تھیں، اور ایک روایت میں ہے کہ مکہ مکرمہ میں یہ عورتیں تھیں۔ یہاں پر ان میں سے کسی کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ متعلقہ جگہ کا کوئی بیان ہی نہیں ہے۔ قالت الاولی زوجی لحم جمل غص علی راس جبل لا سهل فیرتقى ولا سمین فینتقل۔
پہلی خاتون بولی کہ میرا شوہر لحم جمل غصن کو دو طرح پڑھ سکتے، جمل کی صفت بنا کر کے بھی اور لحم کی صفت بنا کر کے بھی۔ میرا شوہر کمزور اونٹ کا ایسا گوشت ہے، تو اب کمزور اونٹ ترجمہ کیا تو یہ غلط، جمل غصن ہو جائے۔ کمزور اونٹ کا ایسا گوشت ہے جو پہاڑ کی چوٹی پہ پڑا ہوا ہے۔ اولن تو اونٹ کا گوشت کمزور اونٹ کا، اور دوسرے ہے اتنی اوپر پہاڑ کی چوٹی پر کہ لا سہل فیرتقا، راستہ وہاں تک جانے کا آسان نہیں، ولا سمین فینتقل، کہ وہ ایسا گوشت فربا بھی نہیں ہے، ایسا زبردست گوشت نہیں ہے کہ اس کی خاطر اتنی اوپر چڑھائی کی مشقت برداشت کی جائے اور وہاں سے لایا جاوے۔ غصن کے معنی کمزور کے آتے اور لاغر ہونے کے آتے۔ یہاں دو تین باتیں گوشت کی کمزوری کی ہوئی، ایک تو خود اونٹ کا گوشت زیادہ پسندیدہ نہیں، پھر وہ لاغر اور کمزور، اور تیسری بات یہ کہ ہے بھی وہ ایسی جگہ جہاں سے لانا بہت مشکل۔ تو گویا اس عورت نے دبے دبے اپنے شوہر کی دو اخلاقی کمزوریوں کو بیان کر دیا۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر میں کنجوسی اور بخل ہے، لاغر اونٹ کے ساتھ تشبیہ دے کر اس کی کنجوسی کو بتایا، اور نمبر دو اس کی بد اخلاقی کو بتایا کہ اوپر تک چڑھنا جانا لانا جہاں سے پھر مراد پوری ہو، ایسی میرا شوہر ایسا ہے کہ اس سے اپنی کسی مراد کو پوری کروانا بہت مشکل ہے۔ دوسری بولی قالت الثانیہ زوجی لا ابث خبرہ انی اخاف الا ادرہ ان اذکرہ اذکر اجرہ و بجرہ۔ دوسری عورت کہتی ہے میں اپنے شوہر کی خبر نہیں پھیلا سکتی، میں ڈرتی ہوں کہ اگر میں اس کو ذکر کروں تو پھر نہ چھوڑوں، اس کے تمام ظاہر اور باطن کو کھول کے رکھ دوں۔ یہ عورت بھی اپنے شوہر کی مذمت کر رہی ہے، اپنے شوہر کی خبر میں نہیں پیش کرنا چاہتی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں شروع کروں تو کہیں سب کچھ نہ کہہ ڈالوں۔ ان اذکر اجرہ و بجرہ، اجر اجرہ کی جمع ہے، اجرہ اس گرہ کو کہتے ہیں جو رگ پر رگ چڑھ جانے کی وجہ سے گلے میں پیدا ہو جاتی، اور بجرہ کی جمع ہے، اس گرہ کو کہتے ہیں جو پیٹ میں ناف کے اوپر لگ جاتی، اور دونوں چیز یہ بیماری کی ہے۔ گویا اس نے بھی کمزوری بیان کی اپنے شوہر۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں اس کو پتہ چل گیا کہ میرے اوپر اس شان کے ساتھ تبصرے کیے جا رہے ہیں اور میرے عیوب بیان کیے جاتے ہیں، تو پھر وہ کہیں مجھے طلاق نہ دے دے، جس کے نتیجے میں اس کو چھوڑ بیٹھوں گی۔ لیکن وہ پہلا معنی زیادہ ہے، کہنا یہ چاہتی کہ اتنے عیوب ہیں کہ میں کہنے پہ آؤں تو پھر کہتی ہی رہوں اور پھر کچھ نہ چھوڑوں۔ تیسری خاتون بولی زوجی علی شنق ان انطق و طلق و ان اسکت و علق۔ 11 میں سے تیسری خاتون بولتی ہے کہ میرا شوہر لمبا تڑنگا ہے، بے ڈھنگا ہے، بہت زیادہ لمبا ہے۔ ان انطق اگر بولوں تو طلاق دے دی جائے، خاموش رہوں تو علق لٹکی رہوں۔ کہا میرا شوہر الاشنق ہے، اشنق جو حد سے زیادہ لمبا، اس قسم کا آدمی عموماً بیوقوف ہوتا ہے۔ گویا یہ کہہ رہی کہ میرا شوہر ایک تو بدصورت بھی ہے، دوسرے بیوقوف بھی ہے، تیسرے بدخلق بھی ہے۔
اگر میں کچھ بولوں، کوئی درد کہوں، کوئی ضرورت کہوں، تو یا تو وہ طلاق دے دے، اور نہیں پھر میں چپ رہوں تو پھر میں اپنی ضرورت میں اٹکی رہوں، معلق رہوں۔ اس چوتھی عورت کہتی ہے قالت الرابعہ زوجی کلیل تہامہ ولا قر ولا مخافہ ولا سآمہ۔ چوتھی کہتی ہے میرے شوہر کا حال یہ ہے، میرا شوہر تہامہ کی رات کی طرح معتدل ہے، نہ زیادہ گرم ہے اور نہ ہی نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا، نہ کوئی خوف اور نہ ہی کوئی گھبراہٹ اور اکتاہٹ۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ تہامہ حجاز کا علاقہ ہوتا ہے جہاں کی رات شدید گرمی میں بھی معتدل ہوتی، نہ ٹھنڈی نہ گرم، نہ سرد نہ گرم۔ اس خاتون نے اپنے شوہر کی تعریف کی کہ معتدل المزاج، اس سے نہ آدمی گھبراتا ہے نہ ہی اس سے اکتاہٹ محسوس ہوتی۔ اس عورت کا نام مہدد بنت ابی حرومہ کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ چوتھی عورت تھی۔ چوتھی عورت نے اپنے شوہر کی تعریف کرتے ہوئے لیل تہامہ سے اس کو تشبیہ دیا ہے۔ قالت الخامسہ پانچویں بولی زوجی ان دخل فہیدہ و ان خرج اسیدہ ولا یسأل عما عہیدہ۔ میرا شوہر گھر میں آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، باہر جاتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، اور اس چیز کے بارے میں نہیں پوچھتا جس کو وہ دیکھ لیتا ہے اور جان لیتا ہے۔ اب اس نے تعریف کی یا مذمت کی؟ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ اس نے بھی اپنے شوہر کی تعریف کی، اور یہی راجح ہے۔ یہ کہنا یہ چاہتی کہ میرا شوہر اچھے اخلاق کا مالک ہے، گھر میں آ کر چیتا بن جاتا ہے، یعنی چیتا سونے میں بہت مشہور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرا شوہر آ کر سو جاتا ہے، ہمارے عیوب نہیں نکالتا، لڑائی جھگڑے نہیں کرتا، ہماری باتوں میں گھریلو امور میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ ہاں باہر جاتا ہے تو شیر کی طرح بہادر ہوتا ہے، باہر کے لوگ اس سے ڈرتے ولا یسأل عما عہد، ہماری کوئی کمزوری اس کو معلوم ہو جائے تو زیادہ گرفت نہیں کرتا، زیادہ تحقیق و تفتیش نہیں کرتا۔ اس عورت کا نام کبشہ بتلایا گیا۔ بعض شارحین نے جیسے علامہ کرمانی وغیرہ نے ان عورتوں کے نام بھی بتلائے۔ پہلی عورت کا نام تو نہیں لوگوں کو معلوم ہو سکا، لیکن دوسری عورت کا نام حمرہ بن عمرو تیمی بعد لوگوں نے لکھا۔ تیسری عورت کا نام حیی بنت کعب یمانی لکھا ہے۔ چوتھی عورت کا نام مہدد بنت ابی حرومہ لکھا ہے، اور پانچویں عورت کا نام کبشہ بتلایا گیا۔ یہاں تک 5 کا تذکرہ ہوا۔ پانچویں عورت کے
قول زوجی ان دخل فہیدہ و ان خرج اسیدہ کے تعلق سے ایک توجیہ بتلائے گی کہ وہ اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے، اور دوسری اس کی توجیہ بعض حضرات نے یہ کی کہ وہ بھی اپنے شوہر کی برائی کر رہی ہے کہ گھر میں جب آتا ہے تو گھر والوں سے کوئی مطلب اور تعلق نہیں، چیتے کی طرح سویا پڑا رہتا ہے، باہر جاتا ہے تو لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، یعنی نہ گھر میں اچھا ہے نہ باہر اچھا۔ اور ولا یسأل عما عہدہ کا مطلب ہے ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ دیکھتا بھی رہتا ہے کہ کسی کو کھانسی آ رہی ہے، دوا کی ضرورت ہے، چپل ٹوٹے ہوئے ہیں، نئے چپل کی ضرورت ہے، گھر میں کھانے کا نظم نہیں، سامان لانے کی ضرورت، مگر پھر بھی وہ توجہ نہیں دیتا۔ لا یسأل عما عہدہ، وہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں کچھ پوچھ تاچھ بھی نہیں کرتا۔ اس عورت کا نام کبشہ بتلایا گیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان